دیکھیے بدعت کی تردید میں جب بھی قرآن سے احادیث سے دلائل دیے جاتے ہیں تو یہ لوگ اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں جو ان کا غیر اصولی اعتراض ہوتا ہے. وہ دنیاوی چیزوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز یعنی اسلام میں ہر نئی چیز قبول نہیں کی جا سکتی ہے اور ہر نئی چیز بعد میں پیدا کی جانے والی چیز بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ بھی بدعت ہے, سواریوں سے چلتے ہوئے یہ بھی بدعت ہے, اور اسی طرح سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ خود بدعتی ہو, تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہی نہیں تھے, آج پیدا ہوئے ہو تو تم کیسے تم بھی بدعتی ہو گئے. تو اس طرح کی جو یہ لوگ بات کرتے ہیں, جو اعتراضات کرتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی غلط فہمی کیا ہے؟ دیکھیے ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ جو متفق علیہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی العبادات الحرمہ والاصل فی المعاملات الحلہ, کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں. عبادات میں آپ وہی کر سکتے ہو جس کے کرنے کا ثبوت ملے, اور معاملات میں اصل یہ ہے, اصل کا مطلب بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں معاملات میں حلال ہے اور عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں. تو یہ جو فرق ہے نا, یہ فرق یہ لوگ نہیں کر پاتے, یا ہو سکتا ہے کچھ جانتے ہوں لیکن عوام کو مغالطہ دیتے ہوں, کنفیوز کرتے ہوں. حالانکہ یہ باقاعدہ متفق علیہ قاعدہ ہے. یہ جو قاعدہ ہے متفق علیہ ہے, اور اس قاعدے کے پیچھے دلیل کیا ہو میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ جب دلیل نہیں رکھی جاتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فقہ کو ماننے لگے. ایسا نہیں. یہ فقہ کے جو قواعد ہوتے ہیں نا, یہ اصل میں تفہیم کے لیے ہوتے ہیں, ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے, یہ اصل دلائل نہیں ہے. قاعدے کے پیچھے جو اصل قرآن و حدیث کی نص ہے نا, وہ اصل دلیل ہے. یہ قاعدہ ایک شارٹ کٹ ہے سمجھانے کے لیے, یعنی ایک مختصر ایک نوٹ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, مختصر ایک لائن ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, ایک اصولی بات ہوتی ہے تاکہ اس اصول کو آدمی ہمیشہ فالو کرے, کیونکہ یہ اصول قرآن کی بہت ساری آیات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو قاعدہ ہے نا کہ عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں, آپ وہی کر سکتے ہیں جن کے کرنے کا ثبوت ہو, اور معاملات میں سب حلال ہے. تو اس کے ثبوت میں ایک بہت ہی واضح حدیث جو مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے یہ روایت. یہ مسند احمد میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 20 صفحہ 19 اور حدیث نمبر 12544. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کان شیء من امر دنیاکم فانتم اعلم به فاذا کان من امر دینکم فالی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو قسمیں کر کے بتا دیے ہیں کہ تمہارا دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی دینی معاملہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر تمہارا کوئی دنیا کا معاملہ فانتم عالم بہی, تو تم بہتر جانتے ہو, یعنی اپنے حساب سے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الا یہ کہ قرآن کی کسی آیت میں کسی حدیث میں منع کر دیا گیا تو الگ بات ہے, لیکن تو یہ تم کرو. تو یہ جو لوگ دلیل دیتے نا, اس کو یہ لوگ عبادت کے بارے میں لا کے پیش کر دیتے کہ منع کہاں, منع کہاں. بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ, یہ بات معاملات کے بارے میں بتائی ہے, وہاں آپ کہو کہ منع کہاں. کھانے پینے کی چیز ہو, تجارت کی بات ہو, پہننے کی بات ہو, وسائل کی بات ہو, ذرائع کی بات ہو, یہاں پہ آپ کہیے منع کہاں ہے. آپ کا سوال بالکل درست ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات ہی میں کہا ہے کہ فانتم عالم به, تم لوگ بہتر جانتے ہو, یعنی اپنے حساب سے کر لو اگر ہم نے منع نہیں کیا ہے تو دنیاوی معاملات میں کیا دیکھنا ہے کہ منع نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہو. لیکن دین کے بارے میں آپ دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ, لیکن اگر تمہارے دین کا معاملہ ہو فَإِلَيَّ, تو مجھ سے رجوع ہونا ضروری ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دین کا جب کوئی مسئلہ ہو, دین کی کوئی بات ہو, تو آپ یہ نہیں بول سکتے منع کہاں ہے. دینی معاملات میں آپ نہیں بول سکتے کہ منع کہاں ہے, بلکہ دینی معاملات میں آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, اور صرف ثبوت ہی نہیں, اس ثبوت کا, اس دلیل کا صحیح فہم بھی پیش کرنا پڑے گا, وہ فہم جو صحابہ کرام کا تھا. تو یہ اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں, کیونکہ یہ لوگ اکثر جو ہے کنفیوز کرتے ہیں بدعت کے نام پہ, اور لوگ جو ہے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ لوگ بھی کرتے ہیں, دوگلے ہیں لوگ, ہاں یہ لوگ بھی نئی نئی چیزیں کرتے ہیں, گھومنا ہوتا ہے, سیر و تفریح کرنا ہوتا ہے, سب جائز ہو گیا, اور دو تین مسئلے میں کہتے ہیں نہیں نہیں دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. تو بھائی ایسا نہیں ہے, یہ دوگلا پن نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دو الگ الگ راہ دی ہے, یہ دو الگ الگ اصول دیا ہے. تو دینی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے پابند کیا ہے کہ ہمارے حوالے کے بغیر کوئی عبادت انجام نہیں دینا. الیہ یعنی میری طرف رجوع کرنا ہے, اگر میری طرف سے ثبوت ہو, میری طرف سے دلیل ہو تب تو کرو, ورنہ نہیں کرنا اس کو. لیکن دنیاوی معاملات میں کہا انتم اعلم بہ, تم بہتر جانتے ہو, اپنے حساب سے کر لو. تو یہ جو اصولی بات ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اور اس کے تحت
دنیاوی معاملات کے تحت وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہم دنیا میں فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھیے ایک اور بہت اہم چیز ہے، یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، ہم دینی علوم کے جو ذرائع ہیں، تحصیل علم کے جو ذرائع ہیں، جیسے مدارس ہے، تو کہتے ہیں تو دینی چیز ہے۔ مدارس کہاں دینی چیز ہے بھائی؟ مدارس علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، فی نفس ہی وہ کوئی دین نہیں ہے۔ مدرسہ، ایک آدمی مدرسے میں نہیں قرآن پڑھتا ہے، وہ مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، تو کیا کہہ دیں گے کہ ثواب میں کچھ کمی بیشی ہوگی؟ یہ مدارس ایک ذریعہ ہیں دین کو سیکھنے کا، یہ فی نفس ہی دین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہی اصل دین ہے۔ اصل کیا ہے اس مدارس میں؟ کیا قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے۔ ایسے کچھ علوم کو یہ لوگ جو ہے مثال میں پیش کر دیں گے، کہیں گے اصول حدیث، اصول فقہ، اور اس طرح سے بہت سارے جو علوم شرعی علوم ہیں۔ تو یہ شرعی علوم جو کہا جاتا ہے نا، تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کا حکم جاننے کے ذرائع ہیں، اور یہ یقیناً یہ جو اصول و قواعد ہیں یہ بعد میں مدون کیے گئے ہیں، فقہاء نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ ہے، یہ دین کو سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے بس، ورنہ اصل دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اصل دین قرآن کی آیات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ بعد میں کسی فقیر نے کتنا ہی اچھا کوئی قاعدہ بنا دیا ہو، اگر وہ دلائل اپنے ساتھ نہیں لیے ہوئے ہے، مرسل قاعدہ ہے، دلیل سے خالی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہا جو قواعد بناتے ہیں تو اس میں کچھ قواعد ہوتے ہیں متفق علیہ ہوتے ہیں، کچھ قواعد مختلف ہی ہوتے ہیں، یعنی بعض فقہا اس قاعدے کو مانتے ہیں، دوسرے فقہا اس قاعدے کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں دلیلوں کو لے کر اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے اگر فقہا کو اجازت ہوتی نا کہ جو چاہے قاعدہ بنا دے، تو بھائی اگر کوئی فقیہ بنا دیتا قاعدہ، چند لوگ مل کے بنا دیتے، سب اس کو فالو کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قاعدے کو بھی پرکھا جاتا ہے، تو قاعدے کے پیچھے اگر قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی دلیل موجود نہیں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی فرق ذہن میں رہے، کیونکہ ہمیشہ اہل بدعت عوام کو کنفیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نئی چیز نہیں لانا، تو یہ اڑا دیتے ہیں بیچ میں دین کا لفظ، کہ دین کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ نئی چیز نہیں لانا، عبادت کے مسئلے میں نئی چیز نہیں لانا، باقی جو دنیاوی مسئلہ اس میں آپ نئی چیز لا سکتے ہو، بشرطیکہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ تفریق، یہ فرق ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرق ہے، اس لیے ہم یہ فرق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔